لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے. وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اور سنو، جو بھی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہی ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام صلوات و تسلیم امام الرسل والہدیٰ سید الاولین والآخرین سید المؤمنین والمتقین امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر آئے. رب تعالی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، ایک مومن کے عقائد میں یہ بات شامل ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ بات تسلیم بھی کرے اور اس کا پرچار بھی کرے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی تکلیف، وہی پریشانی، وہی مصیبت، وہی غم وہ مجھے لاحق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی فرد و بشر کی وجہ سے، کسی انسان کی نحوست کی وجہ سے، کسی دن یا مہینے کی خرابی کی وجہ سے، کسی جگہ کی وجہ سے یہ کوئی نحوست یا کوئی نقصان وہ میری قسمت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے اور نہ یہ کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے
کہ کوئی اپنی نحوست دوسرے کے اوپر ڈال سکے، کسی کے لیے منحوس ثابت ہو سکے۔ نحوست کا عقیدہ یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، اور آگے فرمایا طائركم عند اللہ، جو کسی سے نحوست پکڑتا ہے، فلاں منحوس، فلاں جگہ منحوس، فلاں شخص منحوس، بے برکت، فلاں علاقہ منحوس، تو فرمایا یہ سب غلط عقائد ہیں، یہ سب غلط نظریات ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے یا پھر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ بعض دفعہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ آج بس کس منحوس سے ملاقات صبح ہو گئی، بس سارا دن پھر اچھا نہیں گزرا ہے۔ یہ ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں کہ آج تو کسی ایسے منحوس سے، یا اس کی تو شکل ہی منحوس ہے۔ ہم مختلف جملے سنتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اتنا خطرناک جملہ ہے، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، قالها ثلاثا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نحوست پکڑنے والا، نحوست کا نظریہ رکھنے والا، نحوست کی سوچ رکھنے والا فلاں شخص منحوس ہے، فلاں کی شکل منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں علاقہ منحوس ہے، فلاں مہینہ یا دن اور گھڑی منحوس ہے، یہ کہنے والا شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے شرک کی ہر چھوٹی بڑی قسم سے محفوظ فرمایا۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک مومن کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ فائدہ ہے یا نقصان وہ وہی ہے جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا، یا غلام، اے بچے، اے میرے بھائی، یہ تصور مضبوط کر لو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری کائنات مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح دوسرا جملہ، اگر وہ سب جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وہ تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے سب مل کر اگر اللہ نے قسمت میں نقصان نہ لکھا ہو۔ یہ عقیدہ ہے ایک مومن کا، بنیادی عقیدہ ہے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نحوست اور برکت، نحوست یعنی بے برکتی، برکت کا فقدان ہونا، برکت کا نہ ہونا، اور نحوست کے الٹ برکت۔ اب ہم نحوست سے بچ کیسے سکتے ہیں، برکت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے، اس ضمن میں یہ بات ہوئی۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، اور اسی طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت کو لازم پکڑیے، نماز فجر اور فجر کے وقت میں اپنے امور انجام دینا۔ ابھی میں جمعے سے فارغ ہو کے جب احباب سے مل رہا تھا تو یہاں صف اول کے ایک نمازی کہنے لگے قاری صاحب ہے تسی بالکل گل صحیح کی تھی، فجر کے وقت کہتے یہ کبھی ہوا ہی نہیں میری زندگی میں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی میرا کام نہ ہو رہا ہو تو میں پھر اس کو فجر کے وقت میں نکل کے کروں تو وہ پھر بھی نہ ہو، ایک کام اڑا ہوا ہے یا لیٹ ہو رہا ہے یا پہلے نہیں کیا اب کرنا چاہا ہے، تو میں نے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں، دن کے پہلے پہر میں عزم مصمم کیا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نکلا، ہر وہ کام میرا پایا تکمیل تک پہنچا ہے
جس کو میں نے دن کے شروع میں کیا ہے۔ یہ بات واقعی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرما دی اور دعا کرتے ہوئے کہہ دیا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے مالک میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما دے۔ وہ کاروبار کرنے والا ہو، وہ تاجر ہو، وہ طالب علم ہو یا معلم ہو، مطالعہ کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں پڑھنے والے اور مطالعہ کرنے والے کے ذہن میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جو پہلے اس کے اوپر منکشف نہیں ہوئی ہوتی، پہلے نہیں کھلی ہوتی۔ تو یہ صبح کے وقت کی برکت ہے۔ تبھی تو اللہ اکبر، بہت بڑے تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے جب گر پوچھا گیا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیسے اتنی برکت حاصل ہوئی، جب مدینے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، تنے تنہا، اور آج بڑے تاجروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ فرمانے لگے ایک بات یہ کہ میں نے تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ تاجر برادری سن رہی ہے، ان کے کردار اور تجارت کے انداز پر بھی ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اور آج اپنی تجارت کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ ان کی برکت اور آج ہماری برکت یہ نحوست اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے یا ہماری کرپشن کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے میں نے کبھی بھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سودے میں نے جھوٹ بولا ہو یا کوئی چیز چھپا لی ہو، کوئی عیب چھپا لیا ہو۔ جو ہے جتنا ہے جیسے ہے خود بتاتا ہوں، ایسے ہے اتنا ہے وغیرہ۔ دوسری بات کہ میں کاروبار کا آغاز منڈی میں آنا جانا رات کو نہیں، پچھلے پہر نہیں، وہ انتخاب ہے پہلے پہر کا، دن کے پہلے حصے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آج میرے لیے اتنی برکتیں نازل فرمائی ہیں کہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ سچ فرمایا تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ذکر فکر والی زندگی اور قرآن سے جڑنے والی زندگی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، قرآن ہے ہی بابرکت، جو جڑ گیا وہ بھی برکتیں لے گیا۔ اور اس کے ساتھ صبح کے وقت کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ ہمیں ہر دم برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، کسی شخص کو منحوس کہنا یا وقت کو منحوس کہنا، جیسے بالخصوص یہ ماہ گزر رہا ہے، ماہ سفر، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کی سنگینی اور شدت کو بیان کیا کہ کتنا شدید جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے بڑی اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اے مالک، آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ کیسے؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ وقت کو گالی دیتا ہے، وہ کسی دن کو گالی دیتا ہے، وہ کسی مہینے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اصل میں تو زمانہ میں خود ہوں۔ وہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ دن اور رات کو پھیرنے والا اور لانے والا، یہ نظام چلانے والا میں ہوں، تو گویا زمانہ میں خود ہوں۔ تو جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ رب تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اور جو مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرا پیدا کیا ہوا میرا بندہ، جس کو میرے سامنے جھکنا چاہیے تھا، میری بات کے سامنے لبیک کہتے ہوئے تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ شخص آج اپنے رب کو گالی دے رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ دینا کہ آج منحوس کے متھے لگ گیا ہوں، آج صبح صبح اس منحوس کی شکل دیکھ لی ہے، یعنی آپ اللہ کی تخلیق کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جس چہرے کو، جس شخص کو، جس آدم کو اپنے ہاتھ سے رب تعالیٰ نے بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چہرے کے بارے میں تو بالخصوص فرمایا ہے کہ کوئی لڑائی کرتے ہوئے بھی چہرے پر تھپڑ نہ لگے، مارے نہ۔ یہ اکرام ہے، تکریم ہے۔ مسلمان ہونا، مومن ہونا، نمازی ہونا، بے نماز ہونا، یہ بات کی بات ہے،
فرمایا چہرے کو میں نے تکریم والا بنایا ہے. آج ہم اسی چہرے کی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں کی منحوس شکل میرے سامنے آ گئی اس لیے میرا یہ کام نہیں ہوا ہے. آج فلاں متھے لگ گیا تھا اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا منحوس شکل والا، اس لیے میرا یہ کام اڑ گیا. والعیاذ باللہ. اب آئے دوسری طرف، شریعت نے اس کا ایک دوسرا حل اور رخ پیش کیا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ہے بدشگونی، برا فعل، اور ایک ہے اچھا فعل، نیک فعل. یعنی بری سوچ کو کہتے ہیں بدشگونی کہ فلاں آیا تو یہ ہو گیا، فلاں آیا تو یہ کام رک گیا، اس سے منع کیا ہے. اور دوسری طرف جو اچھا فعل لینا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. وہ طریقہ خود اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. جیسا کہ آج کہہ دیا جائے کہ آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، سردار دن ہے، اللہ کے ہاں سب سے مقبولیت والا دن ہے، تو مجھے امید ہے جو کام پرسوں سے اڑا ہوگا نا انشاءاللہ آج ہو جائے گا کیونکہ برکتوں والا دن آیا ہے. ہماری سوچ منفی طرف زیادہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اچھا فعل لے سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھر فلاں عالم دین تشریف لائے، فلاں بزرگ تشریف لائے، آج گاؤں سے ابا جان تشریف لائے، امی جان تشریف لائے، تو آج تو اللہ کے فضل و کرم سے جو پہلے سے پریشانیاں ہو رہی تھی نا آج انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں. اچھا فعل لینا ہے نا، اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھا گمان لینا ہے، اس کو اچھا فعل لینا کہتے ہیں، اچھی فعل. آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب باہمی ڈائیلاگ ہو رہے تھے، سفیر آیا، بات چیت ہوئی، بات نہیں بنی. اب اہل مکہ نے عمرے سے بھی روک رکھا ہے اور درمیان میں کوئی اچھا حل بھی نہیں نکل رہا، شرائط کڑی ہیں. جانتے ہیں نا آپ ساری بات. اب مکے والوں کی طرف سے ایک اور سفیر جب آتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے سہیل بن عمر. کیا نام ہے جی؟ ہمارے عموماً کہا جاتا ہے سہیل. سہیل نام نہیں ہوتا، عربی کا لفظ ہے سہیل. سہیل جیسے خدیر، سہیل، عمیر، عزیر، اسی طرح ہے. کیا نام ہے؟ سہیل. سہیل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو آیا ہے نا، یہ جو امبیسڈر آیا ہے، سفیر آیا ہے، یہ اس کا نام ہے سہیل. سہیل سہل سے بنا ہے. ہمارے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سہولت، آسانی. فرمایا اب اللہ تعالیٰ کوئی آسانی ضرور پیدا کر دے گا. وہ بندہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اجنبی ہے، اچھا ہے، برا ہے. ہم نے اگر کوئی سوچ سوچنی ہے تو کیا حکم ہوا ہے؟ اچھی سوچنی ہے. یہ دوسروں کے بارے میں، بیگانوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اور اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے محترم نمازیوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقربا کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے بڑے اور قریبی عزیز کے حوالے سے تو ضرور اچھا فعل دینا چاہیے. آج میرے ماموں جان آئے، آج میرے بزرگ چاچو آئے، آج تایا جان تشریف لائے، آج برکتیں ہو جائیں گی. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آج پریشانی ختم کر دینی، کرنی اسی میں ہے، لیکن برکتیں بڑے لے کر آئے ہیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیا ہے اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کوئی آسانی نکل آئے، اور آپ کو پتا ہے پھر باقی آسانی نکل آئی. اور ایسی آسانی نکلی، شرائط طے ہو گئی کہ اس دفعہ عمرہ نہیں ہے، آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے، یہ ہوگا وغیرہ. اس کے بعد تقریباً 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا. جہاں لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا تھا اللہ نے فتح عطا فرما دی. اور اصل میں اس کے لیے راستہ ہموار کہاں سے ہوا؟ اسی صلح حدیبیہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کا پیش خیمہ بنا دیا. تو اچھا فعل لینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے پاک نبی جی میں نے نا اپنے جہاں پہ رہتا ہوں کھیتی اور اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہے مسجد کے طور پہ، نماز کے طور پہ۔ مجھے بات کرتے ہوئے حاجی صاحب نظر آ گئے، ماشاءاللہ اپنی کھیتی میں اور اپنے فارم میں وہاں مسجد بنا رکھی ہے۔ حاجی اسلم صاحب اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے بھی اپنے کھیتیوں میں، اور ابھی کچھ دن پہلے بھائی بتا رہے تھے یہ ساتھ ہی چھوٹا سا کوئی کوٹ ہے، کیا نام ہے، کوٹ ہے، چھوٹی سی بستی، کہتے ہیں ہم نے ماشاءاللہ کھیتیوں میں وہاں مسجد بنائی ہے اور لینٹر تک پہنچ گئی۔ یہاں حاجی صاحب بتا رہے تھے، کیا نام ہے جی کوٹ کا؟ کوٹ الانے والا، اللہ برکتوں سے نوازے اور سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر وہ سنتیں پہلے والی گھر سے پڑھ کے آتے ہیں اور فرض پڑھ کے اذکار کر کے چلے جاتے ہیں، اور بعد والے سنتیں گھر جا کے پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز نفل وہ مرد کی بھی گھر میں، عورت تو گھر میں ہے ہی ہے، مرد کی بھی گھر میں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا ایک مصلی ہونا چاہیے، ایک جگہ مختص ہونی چاہیے جہاں نماز ہو، قرآن کریم رکھا ہو، دینی کتب رکھی ہو، تسبیح رکھی ہو، کچھ اس طرح دینی ماحول ہو۔ جن کو اللہ نے وسیع گھر دیا ہے، اللہ سب کو اپنا بڑا گھر عطا فرمائے، اس میں ضرور ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ گھر میں ایک کونا یا کارنر اس کی کوئی جگہ خاص کر دیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی جی آپ کو پتا ہے کھیتی میں رہتا ہوں، دور رہتا ہوں، اور گھر پہ نا میں نے ایک جگہ بنائی ہے وہ نماز کے لیے، آپ ذرا تشریف لائیں اور وہاں پہ آپ ایک نماز پڑھ دیں، 2 رکعتیں پڑھ دیں۔ جب آپ 2 رکعتیں ادا فرما دیں گے تو وہاں پر اللہ کے فضل سے برکتیں ہی برکتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ کے بعد نبی علیہ السلام اپنے ساتھی اور مقتدی اور نمازی کا فرض رکھتے ہوئے اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے نماز ادا کی، 2 رکعت پڑھی، اور اس صحابی کی اس سوچ پر آپ نے اعتراض نہیں کیا ہے، انکار نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ان کی جو سوچ تھی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی جگہ تے آگے پیر رکھ دیتا تو اتنے خیر ہو جائے گی، جتنے پیر رکھ دیتا اتنے خیر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر لہرا بہرا ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انکار نہیں کیا بلکہ عمل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اچھا فعال لینا، اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ شریعت نے تعلیم دی ہے، اور برا سوچنے سے شریعت نے منع کیا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ کی زندگی مبارک میں ایک اور مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، اللہ ہمیں حرمین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کائنات کے سب سے بڑے مومن، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جن کا اصل نام تھا عبداللہ لیکن کنیت سے مشہور ہوئے ابو بکر الصدیق، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق۔ صدیق کا مطلب سچے اور عتیق کا مطلب جہنم سے آزاد کیے ہوئے، یہ دونوں ان کے لقب ہیں اور نام ہے عبداللہ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص ملا، اسے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا میں اسلم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، بنو اسلم سے میرا تعلق ہے۔ تو آپ نے اس لفظ سے ہی لیا، آپ نے فرمایا کہ اسلم سلامتی سے ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا جو سفر ہے نا ہجرت والا، یہ سلامتیوں والا ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی بات بات سے بہانے سے سوچ ہی نکالنی نا، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہی ہے نا، بس یہ پازیٹیو ہو تو سوچ آ ہی جاتی ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ حالانکہ مسلم نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہے؟
کہا میرا نام مسعود ہے. مسعود آپ کو مسعود، سعد، سعید، مسعود، سعود، یہ جو نام ہے ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سعادت مند، خوش بخت، اچھے وقتوں اور اچھی قسمتوں والا. فرمایا مسعود کا مطلب یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے جو راستے میں ہمیں بندہ ملا ہے، اس سے ہم اچھا فال لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اب سعادتیں ہی سعادتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہمارا جانا باسعادت ہوگا. اس کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ خود راوی ہیں، یہ مسعود نامی شخص خود راوی کہتے ہیں کہ مجھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے. وہ ان کے دوست تھے. کہتے میں جانتا ہوں، آپ اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ابو بکر صدیق فلاں شخص آپ کو یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں سواری بھی دیجیے اور ہمیں ایک گائیڈ بھی دیجیے، ایک بندہ ساتھ دیجیے جو ہمیں مدینہ منورہ چھوڑ کر آئے، کیونکہ اس وقت راستے میں تھے. جحفہ مقام جو حدیث میں آتا ہے وہاں پر موجود. وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا کہ ہاں بالکل وہ میرے دوست ہیں، میں جانتا ہوں، سواری بھی دیں اور ہاں آپ ان کو چھوڑ کر آئیں. کسی نے کیا جانا، آپ خود ہی ساتھ چلے جائیں. وہ ساتھ چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے راستے میں نماز پڑھی. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ نماز ادا کی. آپ کو پتہ ہے تنہا شخص بھی باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے، جیسے حدیث میں آیا. اس پہاڑوں میں بکریاں چرانے والے کی مثال حدیث میں آئی ہے کہ اللہ اس چرواہے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو چرا رہا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تنہا اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھانے اور پڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو کہ میں کلّا ہی رونق لائی کرتا ہے. سبحان اللہ، کلّا ہی جماعت ہے. اسی طرح دو بھی جماعت کروا سکتے ہیں. اس صورت میں امام بائیں سائڈ پر کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں یعنی رائٹ سائڈ پر کھڑا ہوگا. اگر اس دوران کوئی تیسرا آتا ہے تو وہ جگہ کو دیکھے، اگر آگے کوئی جگہ ہے تو امام کو آگے کر دیا جائے اور پیچھے دو مقتدی ہو جائیں گے، اور اگر آگے جگہ نہیں ہے تو پھر مقتدی کو پیچھے کر لیا جائے، وہ دو لوگ پیچھے مقتدی اور صف بن جائے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آیات سنی ان کو میں سیکھتا رہا، یاد کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے وہ آیات سیکھ لی. آپ کو وہاں چھوڑ کر پھر میں اپنے علاقے میں آ گیا. کہتے ہیں تقریباً 5 برس کا عرصہ گزرا. پھر میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا کہ اللہ کے نبی جی، اللہ نے برکتیں عطا فرما دی ہیں، سعادتیں عطا فرما دی ہیں، اور میرا سارا علاقہ اور گاؤں وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکا ہے. واقعی اگر کوئی سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کے مطابق وہی سعادتیں، وہی برکتیں، وہی خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں بھائی تو منحوس ہے، بھائی وہ اگر نہیں بھی ہے تو وہ پھر آپ کو منحوس بن کے دکھائے گا کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ تم نے کیسے مجھے کہا ہے. اس لیے اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچا جائے تو اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. اپنا تو بھلا ہونا ہی ہے، اس کا بھی ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو والدین سے بھی درخواست کیا کرتا ہوں، طلباء کے والدین سے، کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کبھی بھی اپنے بچے کے حوالے سے، یہ ماہر تعلیم پروفیسر صاحبان موجود ہیں، کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے سے اچھی بات کا اظہار کرتے ہیں نا، نہیں ماشاءاللہ بس تھوڑے نمبر آئے ہیں، ویسے یہ پڑھنے والا ہے، بس ایسی کوئی پریشانی ہوگی ہے اس دفعہ، یہ ویسے ماشاءاللہ بڑا لائق ہے. اور وہ بچہ واقعی اپنے جو ہے نا وہ اگلے امتحان میں اس سے کہیں زیادہ آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بارے میں ماں باپ نے یہ کہا ہے، میرے بارے میں استاد صاحب نے یہ کمنٹس پاس کیے ہیں، میرے بارے میں بزرگوں نے یا بڑوں نے یہ کہا ہے، تو مجھے اب اس طرح کا پڑھنا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر والدین یا پھر اسی طرح کوئی استاد یا کوئی اور بڑا وہ کہہ دیتا نہیں اس کو تو سمجھ آنی ہی نہیں یہ نہیں سدھر سکتا، نہیں اس نے نہیں پاس ہونا، اس نے کامیاب نہیں ہونا،
میں اگے جا سکتا ہے، یہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا جو ہے نا ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی، بیٹھ جاتی ہے، اور وہ خود اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، کم ہمتی کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے بعض دفعہ اس بات پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ یہاں ہمارے نمازی بھائی ہیں، وہ خود بھی بعد میں جب میں نے سمجھایا تو وہ ہنسا کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے میرا، میں اس کا حال پوچھا کرتا ہوں بچوں کا، کئی بچوں کا، تو اس دفعہ اس نے پیپر دیے ہیں، کیسا رزلٹ آیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ سیکنڈ پوزیشن لی ہے، دوم آیا ہے، دوم کلاس میں سیکنڈ آیا ہے۔ چنگا ماریا میں قاری صاحب، چنگا کٹیا، بڑا کٹیا میں، ایک فرسٹ پوزیشن کیوں نہیں لئی؟ یعنی ہمارے سمجھانے کا انداز نہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم فرسٹ کیوں نہیں آیا ہے؟ بھائی فرسٹ لانے کے بھی کوئی انداز اور طور طریقے ہوتے ہیں، آگے بڑھانے کے لیے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے، اس کی سوچ کو بڑا کیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے آپ کا لیول یہ نہیں، آپ کا لیول اس سے بھی کہیں اوپر ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے تیرے آگے جہاں اور بھی ہیں، ادھر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تیری منزل تو بہت دور ہے اور تم نے اسٹاپ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کسی کو اپریشیٹ کرنا، کسی کو حوصلہ دینا، کسی کو بڑا بنانا۔ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی اچھی بات بیان کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہاں یہ جو ہے نا یہ جو بات ہے اس میں آپ کی کمی اور کمزوری ہے، پہلے اس کو حوصلہ دیں، اس کے بعد اس کی آپ کمی بتائیں، انشاءاللہ وہ خوش دلی سے قبول بھی کرے گا اور اس کمی کو دور بھی کرے گا۔ لیکن ہماری نظر کیا ہوتی ہے؟ ہماری نظر ڈائریکٹ ایک پوائنٹ پہ جاتی ہے، اس کی کمی کی طرف جاتی ہے، اس کی کوتاہی کی طرف جاتی ہے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ دوست ہو، خواہ وہ اپنی اولاد ہو، یا کوئی بھی خاندان کا بڑا اور چھوٹا فرد ہو۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں نحوست، بے برکتی اور منحوس ہونے کا الزام یا کچھ بھی برا نسبت کرتے ہوئے آپ کو 100 بار سوچنا ہے اور اس کے بعد بھی وہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اچھا سوچنے میں آپ نے ایک لمحہ دیر نہیں کرنی ہے، فوراً اچھا سوچئے، اچھے کمنٹس کیجئے، اچھا نظریہ اس کے بارے میں رکھیے، اس کے بارے میں اچھی تشہیر کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی اس کام کو بابرکت بنا دیں گے۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنا مقرب بنا لیں گے اور آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور دل بھی پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اے میرے رب، ہمیں نحوست سے ہمیشہ محفوظ فرما اور برکتیں اور خوشیاں اور سعادتیں ہمارے حصے میں فرما دے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔